الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ سورۃ مبارکہ جو ہے سورۃ مکیہ ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم متعدد بار پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی جتنی آیات یا جتنی صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب سورۃ مکیہ ہیں. کیا ہے وہ کسی مقام پہ بھی اتری ہوں، اور جتنی آیات اور جتنی صورتیں ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب صورتیں مدنیہ کہلاتی ہیں. اصل میں میرے محبوب کی حیات طیبہ جو ہے اس کو محدثین علماء مفسرین کرام نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. ایک حضور کی زندگی ہے قبل الہجرت، اور ایک حضور کی حیات طیبہ ہے بعد الہجرت. تو جب دو حصوں میں ہے تو جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی ہو گئی، اور جو ہجرت سے بعد نازل ہوئی وہ ساری صورتیں مدنی ہوئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 40 سال کی عمر مبارک مکمل ہونے پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور غار حرا میں سب سے پہلے قرآن کی 5 آیتیں اتری جس میں سرکار دو عالم کی نبوت کا آغاز. اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو انذار کا حکم دیا تو گویا رسالت کا آغاز ہوا. تو ہمارے محبوب جو ہیں وہ امام الرسل بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں. اللہ پاک نے آپ کو دونوں عظمتوں سے نوازا ہے. تو اب 40 سال کے بعد جب قرآن کی پہلی آیت اتری، پہلی وحی اتری غار حرا میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں اتری سرکار دو عالم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 13 سال زندگی مبارک مکے میں گزاری ہے. یعنی قرآن نازل ہونے کے بعد 13 سال، تو گویا آپ کی عمر 53 سال ہو گئی. تو جب حضور کی عمر مبارک 53 سال ہوئی تو اب حضور نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو مدنی زندگی ہے وہ تقریباً 10 سال. اسی لیے 2 قول ہے میرے آقا کی عمر مبارک میں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی عمر مبارک 65 سال ہے،
اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی عمر مبارک 63 سال. دراصل یہ 2 سال کا جو ہے یہ بھی اختلاف نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ چونکہ میرے محبوب کی پیدائش ربیع الاول میں ہے اور حضور کی وفات مبارک بھی ربیع الاول میں ہے، تو بعض عرب لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ درمیان سال کے جو مہینے ہیں وہ شمار ہی نہیں کرتے، یعنی گویا پہلا ربیع الاول جو تھا وہ بھی شمار نہ کیا اور آخری بھی شمار نہ کیا، تو 63 سال ہو گئے. اور بعض علماء نے پیدائش والے سال کو بھی پورا سال گنا اور وفات والے سال مبارک کو بھی پورا سال گنا، تو 65 سال ہو گئے. تو یہ اختلاف نہیں ہے، دراصل یہ بیان کرنے کی طریقہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پورا سال گنتے ہیں اور قصور چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کوئی آدمی آپ سے پوچھے جی آپ کو مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ ہو گیا، آپ کہیں جی 10 سال 4 مہینے 12 دن، ہوگا چھوڑو یار 10 سال ہو گئے، تو گویا اوپر والے 4 مہینے 10 دن وہ گنتے نہیں، ایک محاورہ ہے. تو اسی لیے بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک چونکہ ربیع الاول میں ہے، اور ربیع الاول میں آپ سمجھیں کہ محرم صفر اور ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے، اور وفات مبارک بھی ربیع الاول میں ہے، وہ شمار ہی نہیں کیا. تو آپ کی عمر مبارک 63 سال یا 65 سال. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مقدس کے نازل ہونے کے بعد 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صرف بنیادی مسائل کا ذکر کیا ہے، یعنی صرف مسئلہ توحید، اور توحید تمام اقسام کے ساتھ. کیا معنی؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات. یہی ایک سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے احباب میں، بھائیوں میں، کہ وہ لفظ توحید تو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید مانتے ہیں، ہم موحد ہیں، لیکن ان کو توحید کی تعریف کا حقیقتاً پتہ ہی نہیں ہوتا. انہوں نے توحید کا معنی یہ سمجھا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بس توحید ہے. یہ معنی نہیں ہوتا توحید کا. اصل جو ہے یہ تو توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو مانے، اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والا مانے. یہ توحید ربوبیت ہے، اور یہ توحید تو مکے والے کافر جو تھے وہ بھی مانتے تھے، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی مانتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے. آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ گھر کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. باقاعدہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے. یہ توحید تو وہ بھی مانتے تھے. اس توحید سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اصل توحید توحید الوہیت ہے کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے کہ معبود برحق جو ہے وہ اللہ ہے، اور جمیع انواع عبادات جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. جب تک یہ توحید نہ آئے یا یہ توحید کو نہ سمجھے یا اس توحید کو نہ مانے تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں. کیا مانا کہ دعا مانگنا عبادت ہے، تو اب اگر اللہ کے سوا کسی غیر سے دعا مانگے گا کافر ہو جائے گا. تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں. طواف عبادت ہے، اگر قبر کا کرے گا کافر ہو جائے گا. تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں. رکوع سجدہ عبادت ہے، اگر قبر پہ یا کسی زندہ پہ یا مردہ پہ سجدہ کرے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے توحید الوہیت کو توڑا ہے. منت ماننا، نظر دینا، نیاز دینا، خیرات کرنا، قربانی کرنا، یہ سب عبادت ہے. تو جب اللہ کے سوا کسی غیر کی منت مانے گا کافر ہو جائے گا. اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کرے گا کافر ہو جائے گا.
اسی کو میرے محبوب نے فرمان خداوندی سے سمجھایا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ میری تمام عبادات بدنیہ، میری تمام عبادات مالیہ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ تو اس لیے حضور پاک نے 13 سال امت کو صرف مسئلہ توحید سمجھایا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب تک حضور کی مکی زندگی ہے، نہ نماز کے مسائل ہیں، نہ روزے کے مسائل ہیں، نہ حج کے مسائل ہیں، نہ نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، کوئی شریعت کا مسئلہ ہے ہی نہیں ماں سوائے توحید کے۔ 13 سال میرے محبوب نے صرف توحید کا سبق پڑھایا اور کفار و مشرکین کے مقابلہ کیا، کفار و مشرکین کے توہمات اور شبہات کا رد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت حقہ کو ثابت فرمایا، غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو چھڑایا۔ 13 سالہ محنت جو ہے میرے محبوب کی صرف توحید ہے۔ اب جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 10 سال میں ساری شریعت نازل ہوئی۔ 10 سال میں اب نمازیں بھی مدینے میں، جمعہ مبارک کی ابتدا بھی مدینے میں، جہاد کا حکم بھی مدینے میں، نکاح و طلاق کے احکام بھی مدینے میں، صیام روزے اور حج کے احکام بھی مدینے میں، قربانی کے احکام بھی مدینے میں، اور اسی طرح حدود اللہ کا قیام، یعنی چور کی حد کیا ہے اور زانی کی حد کیا ہے اور شرابی کی حد کیا ہے اور مفسدین اور مفتنین فی الارض کی حد کیا ہے، سارے احکام مدینے میں آئے۔ یعنی 13 سال میں صرف توحید اور 10 سال میں پوری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی بڑی عظیم الشان یہ مسئلہ ہے۔ تو آج ہم جس سورت کی ابتدا کر رہے ہیں، اس سورت کا نام اسراء بھی ہے اور اس سورت کا نام سورت بنی اسرائیل بھی ہے۔ اس سورت مبارک کے ابتدائی آیات میں جو سب سے عظیم الشان معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، رحمت دو عالم کا اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزے دیے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ معجزات تو سیدنا ابراہیم کو بھی ملے کہ آگ میں زندہ ڈالے گئے اور بالکل اللہ نے حفاظت فرمائی، معجزہ ہے۔ معجزات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملے کہ ایک لکڑی سے آپ نے فرعون اور فرعون کے لشکروں کو شکست دے دی، لیکن وہ دور گزر گیا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ آج اگر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر نہ ہوتا تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر نہ ہوتا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن میرے مدنی کی نبوت بھی قیامت تک اور میرے مدنی کا معجزہ بھی قیامت تک، یعنی نہ تو میرے حضور کی نبوت ختم ہوگی اور نہ میرے محبوب کا معجزہ ختم ہوگا، کیونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اور اسی لیے اب معجزات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آج کل ایک عجیب رواج بن گیا ہے، بڑے بڑے صاحب قلم، بڑے بڑے ادیب لوگ، بہت بڑے بڑے کالم نویس اور قلم نگار جو ہیں، وہ بھی اپنی عبارتوں میں لکھتے ہیں کہ جی حالات تو بڑے خراب ہیں، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ بھئی معجزہ تو نبی کے ہاتھ پہ ہونا ہے، جب نبی نہیں تو معجزہ کیسے ہو جائے؟
تو اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ غیر نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ معجزے کا تعلق جو ہے وہ نبی سے ہے، اور کرامت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے اولیاء سے ہے۔ اور معجزے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام، ایسا خرق عادت جس کو ساری دنیا کرنے سے عاجز ہو اور وہ اللہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر کر دے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اسی طرح کرامت کا معنی یہ ہے کہ امر خارق عادت ہو اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم معجزات انبیاء کے بھی قائل ہیں، اور معجزات کے منکرین کو ہم کافر تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اولیاء اللہ کی کرامات کے بھی قائل ہیں، اور کرامات کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ معجزات انبیاء جو ہیں وہ حق ہیں اور کرامات اولیاء جو ہے وہ حق ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ تو معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور نہ کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیں، یہی وہ دھوکہ لگتا ہے لوگوں کو۔ مثلا اللہ نے کسی بزرگ کی کرامت کے طور پہ اس کی دعا منظور کر لیا، اس کی بات کو مان لیا۔ مثلا کوئی بندہ کسی اللہ والے کی خدمت میں گیا، اس نے کہا کہ جی دعا کریں اللہ مجھے بچہ، کہا بس آپ کو بچہ مل گیا، تو اللہ نے سچا کر دیا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بزرگ کے ہاتھ میں ہے جب بچہ دے دے۔ یہ وہ بنیادی دھوکہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں لگتا ہے کہ جب وہ اولیاء اللہ کی کرامتوں کو پڑھتے ہیں، جب وہ اولیاء اللہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جب وہ اولیاء اللہ کے کشف کو پڑھتے ہیں، جب وہ اولیاء اللہ کے احوال میں ایسے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ ڈوبتا بچ گیا اور مرتا ہوا بچ گیا، لا ولد صاحب اولاد ہو گیا، ایک بے روزگار تھا روزگار مل گئی، ایک آدمی پہ مشکلات تھی مشکلات حل ہو گئیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سب بزرگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ سب اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، اور اولاد بھی دے سکتے ہیں، نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اور عقیدے کو بچانے کے لیے فرق یہ کیا کہ اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اب ان کو دے دیا ہے، تو لہذا ان کا اختیار ذاتی تو نہیں ہے، لیکن عطا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو یہ اختیارات عطا کر دیے ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے شرک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا عقیدہ صحیح فرمائے۔ تو بات کو سمجھے میرے عزیز کہ معجزات انبیاء برحق ہیں، لیکن معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ دکھا دیں۔ یہ بات اگر اللہ چاہے تو معجزہ ظاہر فرما دیں اور نہ چاہے تو نہ ظاہر فرما دیں۔ اسی لیے اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ کافروں نے جب حضور سے مطالبہ کیا کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ مکے کی زمین جو ہے یہ آباد ہو جائے، مکے کی زمین میں نہریں اور باغ جاری ہو جائیں، اور صفا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے، یا آپ ایسا کریں کہ ہمارے سامنے آسمان سے فرشتے اتریں، یا آپ ایسا کریں کہ آسمان سے فرشتے ہمارے نام اللہ کی طرف سے ایک خط لے کے آئیں کہ فلاں ابن فلاں تو مسلمان ہو جاؤ، تو اگر آپ ہمیں یہ معجزات دکھلا دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دیں کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، ان کو بتا دو کہ میرے رب کی شان جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے،
میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے ہاتھ میں تو معجزہ نہیں ہے کہ میں دکھا دوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظاہر فرما دے، اور اللہ نہ چاہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے سارے قرآن پہ آپ غور کریں گے، اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، تدبر کی، تفکر کی، فہم کی، تعلیم کی، تعلم کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اب آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کنویں میں موجود ہیں اور کنعان سے قریب ہیں، لیکن اللہ نے علم نہیں دیا، معجزہ نہیں ظاہر ہوا۔ ورنہ یعقوب علیہ السلام کو اگر پتہ لگ جاتا کہ میرا محبوب بیٹا فلاں کنویں میں ہے تو خاموش ہو کے بیٹھے رہتے۔ اللہ نے علم نہیں دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، بیچا گیا، مصر بھیجا گیا، غلاموں کی منڈی میں بیچا گیا، پتہ نہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر دینی چاہیے تو ابھی ان کی اولاد جو ہے وہ مصر سے نکل رہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب جب اللہ نے دینا چاہا تو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کا قمیص لائے تھے، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ یوسف علیہ السلام کے قمیص میں جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کہا یار بھیڑیا بڑا عقل مند تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا لیکن قمیص نہیں پھٹا اور قمیص تمہارے حوالے کر گیا۔ تو بہرحال اب یہ صبر کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ تو چونکہ قمیص سبب بنا تھا غم کا، اللہ نے قمیص کو سبب بنایا خوشی کا، کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، اور یوسف علیہ السلام نے اس میں سبق بھی دیا کہ میرے بھائیو تم ہی میرا قمیص لے کے گئے تھے نا خون لگا کے، آج بھی میرا قمیص تم لے کے جاؤ ابا کے پاس۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بصارت کو بحال کر دیں گے۔ تو دراصل یہ معجزات ہیں۔ اب لوگ اسی کو بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو جی قمیص سے آنکھیں مل سکتی ہیں تو پیر سے آنکھیں کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی بصارت جو ہے وہ مل سکتی ہے، وہ تو ایک کپڑا تھا اور ہمارا تو 6 فٹ کا پیر موجود ہے ماشاءاللہ، تو اس پیر سے ہمیں کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یوسف کی شان زیادہ تھی یا یعقوب کی؟ نہیں، آخر اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، کوئی بھوسا تو نہیں بھرا ہوا نا دماغ میں۔ حضرت یعقوب باپ ہیں یوسف علیہ السلام، تو شان کس کی زیادہ ہوئی؟ تو یعقوب کا قمیص تو گلے میں تھا ہر وقت، اس سے تو آنکھیں بحال نہیں ہوئی۔ یعقوب کے ہاتھ زیادہ بہتر ہیں کہ قمیص زیادہ بہتر ہے؟ اور ہاتھ بھی روزانہ چہرے پہ لگاتے ہوں گے لیکن پھر بھی آنکھیں بحال نہیں ہوں۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب معجزہ ظاہر فرمانا چاہے تو فرما دے، اور جب معجزہ ظاہر نہ فرمانا چاہے تو نہ فرمائے۔ جب چاہا تو قمیص کی خوشبو پہنچا دی، اور جب چاہا تو یوسف خود موجود ہے اور خوشبو نہیں پہنچی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ منورہ میں
منبر رسول پہ کھڑے ہیں اور جمعہ کا دن ہے اور خطبے کا دن ہے، اور اسی میں فرماتے ہیں کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کو پشت پہ لے لو۔ صحابہ حیران ہے کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا؟ ساریہ تو نہاوند میں جنگ لڑ رہا ہے اور مدینے سے 1 مہینے کا فاصلہ ہے، اور حضرت عمر یہاں کھڑے ہوئے یا ساریت الجبل اور یا ساریت الجبل۔ تو جب جمعہ سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیا بات تھی؟ تو فرمایا کہ اللہ نے خطبے کے دوران میں میرے آگے راستے سارے پردے ہٹا دیے اور مجھے دکھلایا کہ میری فوج شکست کھا رہی ہے، تو میں نے یہاں سے ہدایات جاری کی ہیں اپنے کمانڈر کو کہ تم اس طرح جنگ لڑو۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ جب جنگ کے بعد حضرت ساریہ واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم شکست کھا رہے تھے اور جمعہ کا وقت تھا کہ عمر کی آواز آئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم نے اسی حکم کی تعمیل کی اور اللہ نے ہمیں فتح دی۔ اب آپ دیکھیں کہ 1 مہینے دور تک تو دیکھ رہے ہیں، اور اپنا قاتل جو ہے پچھلی صف میں چھپا ہوا ہے اور حضرت عمر کو پتہ کوئی نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ قاتل ہے، صف میں کھڑا ہوا ہے، حضرت عمر صفیں بنا رہے ہیں، بھئی صفیں درست کر دو، سو استو، آگے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، اور اسی اثنا میں قاتل نکلتا ہے اور خنجر سے حملہ کرتا ہے، عمر کو پتہ بھی نہیں۔ اس لیے سمجھ لیں کہ معجزات انبیاء برحق ہیں، کرامات اولیاء برحق ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر فرما دیتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر نہیں فرماتے۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگیاں جیل میں گزر گئیں، کتنی اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگیاں تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گزر گئیں، کتنی اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگیاں بیماریوں میں گزر گئیں، لیکن کرامت ظاہر نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہو جائے، اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے دعا کی، ہاتھ پھیرا اور مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ میرے آقا دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات برحق ہیں، اور جو لوگ منکرین معجزات ہیں یا معجزات میں بلا وجہ تعویلات کر کے گھٹانا چاہتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے سبق تلاوت کیا ہے اس سورت مبارک میں قصہ اسراء ہے، اور اسراء کے بعد معراج ہے، لیکن اسراء کا ذکر جو ہے وہ تو اس سورت مبارک میں ہے، اور معراج کا ذکر جو ہے وہ سورت النجم میں ہے، اور معراج کا ذکر جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہے، اور وہ احادیث جو ہیں صحیحہ ہیں، متواترہ ہیں، تواتر کے اس درجے کو پہنچی ہے کہ جن کا انکار کفر ہے۔ تو حضور کا اسراء بھی برحق اور معراج بھی برحق۔ تو اسراء جو ہے یہ پہلا حصہ ہے حضور کے سفر مبارک کا، اور اسراء جو ہے یہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک ہے، اور معراج جو ہے وہ آسمانوں کا معراج ہے۔ معراج کا لفظ بھی عروج سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا۔ اور اسی میں ایک بات بنیادی طور پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ علماء اہل سنت والجماعت کا اور جمہور امت کا صحابہ سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا اسراء جو ہے وہ بھی جسمانی ہے اور معراج جو ہے وہ بھی جسمانی ہے۔
اور جسمانی بھی جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں، یعنی خواب نہیں ہے، روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے۔ اسراء بھی جسمانی ہے اور معراج بھی جسمانی ہے۔ وہ بعض صحابہ نے جیسے بی بی عائشہ نے انکار کیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا معراج مبارک جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت بڑی عالمہ ہیں، بہت بڑی مفسرہ ہیں، محدثہ ہیں، اور اللہ کے قرآن کے اسباب نزول کی بہت بڑی عالمہ ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، ان کی دلیل مبارک یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو اپنے بستر مبارک سے جدا نہیں پایا، یعنی ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی، کہ حضور میرے بستر پہ تھے اور ساری رات میرے بستر پہ رہے، تو معراج کیسے ہوا؟ ایک تو بی بی عائشہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور جن کے لیے میرے محبوب نے دعا مانگی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے، یعنی معراج مبارک جو ہے وہ جسمانی نہیں۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور ائمہ محدثین اور ائمہ فقہاء اربعہ، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا اسراء بھی جسمانی ہے اور معراج بھی جسمانی ہے، اور بالکل جاگتے ہوا ہے، خواب میں نہیں۔ بہرحال تو اب بی بی عائشہ کا ایک بڑا مقام ہے، تو ان کی بات کو غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن اصل میں محدثین پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے، اللہ علماء امت پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی جھگڑے کی بات ہی نہیں، دونوں صحابہ سچے ہیں، جو صحابہ معراج جسمانی کے قائل ہیں وہ بھی سچے ہیں، اور جو بھی عائشہ معراج روحانی کی قائل ہے وہ بھی سچی ہے۔ تو اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کیسے سچے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بات سمجھیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، تو بی بی عائشہ کی تو شادی مدینے میں ہوئی ہے اور معراج تو مکے میں ہوا ہے، حضور اس کے بستر پہ تھے ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ؟ تو بی بی عائشہ تو حضور کے گھر میں نہیں آئی، بی بی عائشہ کی شادی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور معراج جو ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا ہے اور مکے میں ہوا ہے۔ تو بی بی عائشہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے بیچاری۔ اچھا، حضرت معاویہ کی جہاں تک بات ہے، تو حضرت معاویہ اسلام فتح مکہ کے بعد لائے ہیں، یعنی ہجرت کے بھی 10 سال بعد۔ وہ تو اس واقعے میں مسلمان ہی نہیں تھے، تو ان کو معراج کے واقعے کا پتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ جس معراج کا ذکر کر رہی ہیں وہ حضور کا کوئی اور روحانی معراج ہے، اور حضرت معاویہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ حضور کا اور معراج ہے روحانی، لیکن جو اصل معراج ہے ہجرت سے پہلے ہوا ہے وہ معراج جسمانی ہے، اور اسراء جو ہے وہ بھی جسمانی ہے۔ اور اس سے آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں کہ سب سے بڑی شہادت جو ہے، دیکھو نا جی، آج اگر ہم حضور کے نام پہ درود پڑھیں تو کوئی بڑی بات نہیں، بھئی
بھائی ہم تو مسلمان ہیں نا، درود نہیں پڑھیں گے تو محروم ہو جائیں گے. اگر ہم حضور کی شان میں درود نہیں پڑھیں گے تو ہم خود بدبخت بن جائیں گے، ہم خود شقی ہو جائیں گے. ہمارے لیے تو ہمارے محبوب اور ہمارا سب سے پیاری شخصیت اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے. لیکن کمال تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی مانے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لکھی ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہندو ہیں. کے گابا ہندو تھا، بہت بڑا وکیل تھا جس نے حضور کی شان پہ کتاب لکھی، اور اللہ نے پھر اس کو مسلمان بھی کر دیا. اسی طرح ایک بھگت داس تھا، اس نے حضور کی شان میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جہاں ہمارے دماغ بھی نہیں پہنچ سکتے. اس نے ایسا ماشاءاللہ حضور کی سیرت کا خلاصہ پیش کیا ہے. اسی طرح بہت سارے مستشرقین ہیں، اسی طرح بہت سارے صہیونی ہیں. اس لیے اب دیکھیں کہ معراج کی گواہی جو ہے اللہ کی شان ہے، وہ بھی ایک مسلمان نے نہیں بلکہ غیر مسلمان نے دی. اور وہ شہادت یوں ہے کہ جب بادشاہ ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس وقت دنیا میں جو بڑی طاقتیں تھیں، یہ دو طاقتیں تھیں، روم تھے اور فارس تھے. فارس کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا اور روم کا بادشاہ ہرقل کہلاتا تھا. مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا اور حبشے کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا. یہ لقب تھے بادشاہوں کے. یعنی مصر میں جو بھی تخت پہ پایا وہ فرعون ہو گیا، اور حبشے میں جو بھی تخت پہ بیٹھا وہ نجاشی کہلایا، اور فارس میں جو بیٹھا وہ کسرا کہلایا، اور روم پہ جو بیٹھا وہ ہرقل کہلایا. تو یہ ہرقل روم کا دور ہے. اور ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ کفر کی بات ہے، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. یعنی ابی سفیان ابھی اسلام نہیں لے آئے. زمانہ کفر کی بات ہے کہ ہم شام روم تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. انہی زمانے میں ہرقل کو حضور پاک کا خط مبارک ملا. میرے محبوب نے مدینہ منورہ سے خط لکھا ہرقل کو، یعنی روم کے بادشاہ کو حضور نے خط لکھا کہ اسلام لے آؤ. دعوت اسلام دی. اور اس کو جب حضور کا خط ملا تو اس نے بہت بڑا احترام کیا حضور کے خط کا، بڑا اکرام کیا، بڑا ادب سے خط وصول کیا، اور قاصد کو بڑے شان سے عزت کے ساتھ ٹھہرایا، مہمان بنایا. اور اس نے کہا کہ میں جواب دوں گا باقاعدہ خط کا، لیکن مجھے کچھ دن مہلت دیں کہ میں غور کروں. آخر بادشاہ تھے، اللہ جن کو کرسی دیتے ہیں تو عقل ہی دے دیتے ہیں. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو ہرقل نے کہا کہ بھئی ہمارے ملک میں مکے کے لوگ آتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، پتہ کرو کہ آج کل کوئی مکے کا وفد آیا ہوا ہے، کوئی تاجر آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی آیا، ایک بڑا پورا ایک تاجروں کا ایک گروپ ہے جو آیا ہے. انہوں نے کہا ان کو بلاؤ. تو بادشاہ نے جب ان تمام تاجروں کو اپنے محل میں، اپنے شاہی دربار میں بلایا تو پوچھا کہ ایکم اقرب نسبا الی رسول اللہ. ہرقل نے سوال کیا. اس نے کہا کہ مکے والوں تم سارے مکے سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی مکے سے. انہوں نے کہا تم میں سب سے زیادہ خاندانی طور پہ، نسب کے طور پہ اس محمد عربی کے ساتھ کس کا رشتہ زیادہ ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں آگے ہو گیا. میں نے کہا کہ میں حضور کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میں حضور کا چچا ہوں. ابھی سفیان جو ہے سفیان عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں تو حضور کا چچا ہوں، اس سے زیادہ قریب رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالات کا جواب دو۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، اگر اس نے حضور کے بارے میں سوال کیے تو آج کوئی ایسا جھوٹ میں بول دوں تاکہ یہ حضور کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، مائل نہ ہو جائے۔ لیکن ابو سفیان کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ جھوٹ تو بولوں لیکن قیامت تک داغ رہے گا کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا، یعنی جھوٹ بولنے سے کافر بھی ڈرتے تھے، کافر سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولا تو قیامت تک داغ لگ جائے گا، اور مسلمان کعبہ شریف میں کھڑے ہو کے کعبہ سر پہ رکھ کے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس کو کہو قرآن شریف پہ ہاتھ رکھو گا کہ جی قرآن سارے لے کے سر پہ رکھ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کافر تھے جو جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتے تھے۔ بہرحال اس نے سوال کیے، بڑے سوال کیے اور سارے پوچھتا گیا۔ اس نے کہا ابو سفیان یہ بتاؤ کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ سچی ہوتی ہیں یا جھوٹی بھی ہوتی ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بادشاہ، میں نے کہا کہ ہرقل بات یہ ہے کہ آج کل انہوں نے ایک نئی بات کی تھی، اس بات کا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات عجیب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، پھر اسی رات میں آسمانوں پہ گیا، معراج ہوا، میں پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا سے سارا دیکھ کے ابھی رات ختم نہیں ہوئی کہ میں مکے میں واپس بھی آ گیا۔ تو ایک بات ابو سفیان نے یہ بھی کی، حضور کا معراج بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ یہ بات بادشاہ سلامت ہماری عقل میں نہیں آتی، بھلا یہ سچی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان مکے سے شام تک 1 مہینے کا سفر ہے، اور پھر آسمانوں کا جو سفر ہے وہ خود نبی فرماتے ہیں کہ 500 سال کا سفر ہے ایک آسمان کا، تو 7 آسمان کا معنی 3500 سال، تو 3500 سال کا سفر بھی کر لیا، یہ 1 مہینے والا سفر بھی کر لیا، ساری آیات نشانیاں بھی دیکھ لیں، اور رات بھی نہیں گزری آپ مکے میں بھی آ گئے، تو یہی بات کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں سچی ہے کہ پتہ نہیں جھوٹی ہے۔ بادشاہ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ بادشاہ کی دربار میں ایک عالم بیٹھا تھا۔ اس نے کہا ہرقل تم جواب نہ دینا، پہلے میری بات سن لو۔ بادشاہ کی دربار میں، اور وہ عیسائی ہے، ہرقل جو ہے وہ عیسائی ہے، نصرانی تھا، اور وہ عالم جو ہے وہ بھی نصرانی ہے، عیسائی ہے، مسلمان تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ ہرقل ٹھہر جاؤ، جلدی جواب نہ دینا، پہلے میری بات سن لو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ اس نے کہا کیسے سچا ہے؟ اس نے کہا میں بیت المقدس کا انچارج تھا، جن دنوں کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ مدینہ جانے سے 1 سال پہلے، تو اسی زمانے میں مسجد اقصی کا انچارج میں تھا، اور رات کو سارے مسجد اقصی کے دروازے بند کرا کے تالے لگا کے اپنی نگرانی میں میں گھر جاتا تھا، اور صبح کی نماز سے پہلے میری نگرانی میں وہ تالے کھلتے تھے۔ تو میں نے ایک رات جب سارے دروازے بند کرائے، سارے بند ہو گئے، لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، تو میں نے بڑا کوشش کی، اور ملازمین سارے اکٹھے ہو گئے، ہم نے بڑا زور لگایا بھی روز یہ دروازہ بند ہوتا ہے، آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ہم نے بڑا زور لگایا، وہ دروازہ بند نہ ہوا، تو ہم نے فوری طور پر مسجد اقصی کے جو انجینئر تھے، معمار تھے، اور قریب رہنے والے لوگ تھے، ان کو بلایا کہ جلدی سے آؤ بھی، کیا بات ہو گئی؟ وہ آئے، روشنی کی اور دیکھا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے
اس دروازے پر اوپر دیوار کا بوجھ جو ہے نا وہ گر گیا ہے، دیوار صرف اتر گئی ہے اور بوجھ جو ہے دروازے پہ آ گیا، اور یہ بند نہیں ہو سکتا دروازہ جب تک یہ اوپر والا حصہ ہٹایا نہ جائے۔ تو اب یہ رات کو تو کام ہو نہیں سکتا، یہ تو کافی محنت والا کام ہے کہ اوپر سے دیوار کو ہٹایا جائے گا، پھر اس کا جو اوپر سلیپ ہے وہ ٹھیک کیا جائے گا، تو یہ دن میں کام شروع کریں گے اور کئی دن لگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر بند نہیں ہوتا تو کھلا رہنے دیتے ہیں، تو اب اللہ کا گھر ہے تو مسجد اقصیٰ، وہ تو ایک ادب ہے کہ ہم دروازے بند کر دیتے ہیں، وہ اللہ رحمت کرے کیا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ کر کے چلا گیا، اور ایک آدمی کو میں نے کہا کہ تم دروازے کے قریب سو جانا، شاید کوئی ضرورت پڑ جائے تو آدمی قریب تو ہونے کا ٹھیک ہے، لیکن وہ سویا نہیں، وہ بھی گھر چلا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صبح جب میں آیا تو میں نے دو چیزیں دیکھی، ایک تو باہر مسجد کے قریب فلاں مقام پہ جو پتھر تھا اس میں پہلے سوراخ نہیں تھا، میں نے دیکھا اس میں ایک سوراخ ہے۔ میں حیران ہو گیا، ابھی یہ پتھر میں روز دیکھتا ہوں، اس میں تو کوئی سوراخ نہیں تھا، تو آج یہ سوراخ کیسے، اور اتنا بڑا سوراخ ہے کہ واضح نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، روشنی ہو گئی اور مستریوں کو بلایا، وہ آ گئے، اور جب دروازہ بند کیا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اب ہم حیران ہو گئے کہ یہ رات کو ہم پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، ابھی رات کو یہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا اب جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے یہ وہی رات ہے ان کا نبی معراج پہ آئے تھے، اللہ نے وہ دروازہ اس لیے بند نہیں ہونے دیا، اور جب وہ معراج سے گزر گیا تو دروازہ بند ہو گیا۔ اور جس سوراخ کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہی سوراخ ہے جس کا یہ کہہ رہا ہے کہ جبریل نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو وہاں باندھا، تو وہ سوراخ بھی موجود تھا۔ تو اس لیے انکار نہ کرو، محمد مصطفیٰ سچا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان، اس میں اسراء کا ذکر ہے جس کو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ زندگی باقی تو بات باقی، آپ بھی دعا کریں اللہ آپ کی بھی ہماری بھی سب بیماریاں پریشانیاں سب دور کروائیں۔ بھائی میرے عزیز، تمام مجاہدین جو بھی جہاں اللہ کے لیے جہاد کریں اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے اپنی آخری زندگی میں کون سی فقہ پہ عمل کیا؟ فقہ حضور کی بات سے بنتی ہے یا حضور کسی فقہ کے تابع ہوتے ہیں؟ خدا کا خوف تو کرو، کوئی اللہ سے ڈرا بھی تو کرو نا۔ فقہ کا معنی ہے حضور کی بات کا سمجھنا، اور جٹ لکھنے والے کا مغز جو ہے اس کا مقصد ہے نہ سمجھنا، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہدایت دے۔ اگر ایک آدمی 2 عمرے کر لے یا 3 کر لے اور مکے میں رہتے ہوئے وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو کہاں سے احرام باندھے گا؟ یہ ہے فقہ۔ اب ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم مسئلہ سمجھیں۔ کیسے سمجھیں؟ تو حدیث مبارک میں تو لفظ ہے کہ اہل مکہ من مکہ، کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں۔ اسی لیے جو فقہ کے خلاف تھے انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ گھر سے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، اور جو فقہ کو مانتے تھے انہوں نے کہا کہ حضور جب بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے نہیں کر سکی ایام حج سے پہلے کہ مجھے ایام تھے حیض تھا، اب میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں
تو حضور پاک نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو لے کے جاؤ اور جا کے تنعیم سے احرام باندھو. حالانکہ حضور اس وقت مکے میں موجود تھے، حضور معابدہ میں موجود تھے. اگر مکے سے احرام کی اجازت ہوتی تو اپنی بیوی کو باہر کیوں بھیجتے؟ تو لہذا فقہ نے یہ سمجھایا کہ عمرے کا احرام باندھنا ہوگا تو لازماً حرم سے باہر جانا ہوگا. اور حضرت کا من مکہ بھی حدیث ہے، انہوں نے کہا وہ بھی آنکھوں بھر کے جب حج کا احرام باندھیں گے تو مکے والے گھر سے باندھیں گے. تو اب دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. یہ فقہ کا کام کہ فقیہ یہ کہتا ہے کہ تاکہ حضور کی کوئی حدیث نہ رہ جائے، سرکار دو عالم کے ہر فرمان پہ عمل ہو جائے، اسی کا نام فقہ ہے. اور اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے. اگر ایک عورت ہے، اس سے میرے باپ نے شادی کیا ہے تو اب میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا، اچھی بات ہو گئی، وہ تمہاری کیا بن جائے گی. لیکن اگر وہ کسی اور شوہر سے ہے تو اجنبی ہے. لیکن جب باپ کا نکاح ہو جائے تو بہتر نہیں. اگر آدمی کے پاس جلدی ہو اور پانی نہ ہو تو یمم کر لے، نماز پڑھ لے. اگر غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے تو یمم کر لے. اگر ایک عورت نے حیض کی حالت میں احرام باندھا ہے میقات سے، مکے میں آ گئی ہے، تو اب وہ عمرہ کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے؟ تو اب ضرورت پڑے گی فقہ کی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ حالت حیض میں احرام تو باندھ سکتی ہے لیکن مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی طواف نہیں کر سکتی. جب طواف نہیں کر سکتی تو صفا مروہ نہیں دوڑ سکتی. تو معنی یہ ہے کہ انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو عمرہ پورا کرے. حضرت قاسمی صاحب کے ایک دیرینہ ساتھی تھے جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے. اور دعا کریں کہ جو بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور اللہ ہماری بھی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرمائے. اپنے والدین کے لیے تم عمرہ کرو، حج کرو، جو کرو تو سب جائز ہے. بزرگان دین کا مزار بنانا بالکل ناجائز ہے. مزار قبر کا پختہ کرنا ناجائز ہے. قبر پہ پتھر لگانا ناجائز ہے. قبر پہ گنبد بنانا ناجائز ہے. قبر پہ کتبہ لگا کے نام لکھنا ناجائز ہے. قبر پہ کسی قسم کے چادریں چڑھانا ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جو ایسا کرتے ہیں. اگر کسی مزار پہ بوسہ دیں بالکل ناجائز ہے. میرے بھائی شیعہ کے اندر بہت اقسام ہیں. آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھیں. اور بہرحال موٹی بات یاد رکھیں، جو قرآن کا منکر ہو، جو بی بی عائشہ کی عزت و عصمت پہ تہمت لگاتا ہو اور آپ کو بری نہ سمجھتا ہو، وہ کافر ہے. کہتے جی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے عورتیں ٹچ ہو جاتی ہیں تو آپ بوسہ نہ دیں. بوسہ دینا سنت ہے اور عورت کو بدن لگنا حرام ہے. ایسے ثواب کا کیا فائدہ جو حرام کما کے کیا جائے. اگر ہمیں عمرے یا حج میں غلطی ہو، جو دم دینا ہے وہ حدود حرم میں دینا ہوگا، یعنی مکے میں دینا ہوگا، دوسرے ملک میں نہیں. میں نے سنا ہے کہ مکے کی چابی ابو سفیان کے پاس نہیں تھی، وہ سردار تھا، یہ ہمیشہ بنو شیبہ کے پاس تھی. حضرت آدم سے لے کر حضور تک سب انبیاء نے حج کیا. تم اپنے حج کا فکر کرو، تمہیں نبیوں کے حج کی کیا فکر ہے؟ اگر انہوں نے نہ کیا ہو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ویسے سب نے کیا. اگر لوگ قرآن پاک حرم میں بیٹھ کے پڑھیں گے
تو ان کو بھی انشاءاللہ ایک حرف سے اللہ 1,00,000 نیکی عطا فرمائیں گے۔ طواف کرنا آہستہ آہستہ جائز ہے یا جلدی جلدی؟ بہرحال اعتدال ہو، نہ اتنا آہستہ چلیں کہ بھئی زمین ہلے تم نہ ہلو، اور نہ اتنا دوڑ کے چلو کہ کسی کو ہاتھ، کسی کو ٹکر، کسی کو پاؤں، کسی کو، یہ بھی ناجائز ہے۔ اعتدال سے چلو جیسے آدمی درمیانی چال چلتا ہے۔ زمزم کو چائے بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اب حاجی کو گرمی لگ سکتی ہے، زمزم بھی لگ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارده علیہ السلام، یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد میں ہے۔ اور تمام انبیاء، اللہ کے تمام نبی جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں موطا امام محمد میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ پہلی رکعت میں ثنا، دوسری میں درود اور تیسری میں دعا۔ امام ابو حنیفہ بھی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، ایسی بے وقوفی کا کیا خیال آ گیا آپ کو؟ بیعت کسی پیر کی کرو، میرے جیسے گندے آدمی کی بیعت کا کیا مطلب؟ میں گناہگار، بد کردار، فاسق آدمی ہوں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس کی رحمت ہے، اور آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ اپنے دین کا کام دے رہے ہیں۔ میں تو ابھی اپنے آپ کو مرید بننے کے قابل بھی نہیں سمجھتا، تو مجھے پیر بنانا چاہتے ہو؟ پھر تو کام ہو گیا۔ کوئی اچھا آدمی ڈھونڈو، اللہ والا ڈھونڈو، کو بزرگ تلاش کرو۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں خود بھی مرید بننے کے قابل ہوں کہ جائے کہ میں پیر بھی بن جاؤں۔ ایسے کام بڑا مزیدار ہے، لیکن مجھے آتا نہیں۔ اس سے اچھا بزنس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ٹیکس لگتی ہے اس پہ، نہ انکم ٹیکس، نہ ویلتھ ٹیکس، نہ سیل ٹیکس۔ اور جو ٹیکس والا بات کریں 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 بات کریں